جامعہ کے تمام کارکنان، منتظمین، اساتذہ اور طلباء کو کہ جن کی دعاؤں، محنتوں، کوششوں سے ماشاء اللہ یہ حسین پروگرام آج سجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کہکشاں اور ہندوستان کے کواکب و نجوم دارالوقت کی در دیوار سے گئے تو بات کر رہے ہیں۔ یہ اتنا حسین سما اور اتنی حسین محفل آج سجی ہے، در حقیقت اس میں علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا بھی اثر ہے، ان کی جو قوت تدین ہے اور قوت علم و فکر ہے اس کا بھی اثر ہے۔ میرے مقالے کا عنوان تھا اطفال الملحدین، اور میں نے جو مقالہ لکھا ہے وہ 158 صفحے پر مشتمل تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اہم خلاصہ پیش کرنا مشکل ہے، لیکن میں چند باتوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ نے اپنی یہ کتاب جو شروع میں مرتب کی تھی تو وہ 80 صفحے کی کتاب تھی، جو 1343 میں شائع ہوئی، اور اس میں 200 کتابوں کے حوالے ہیں۔ 200 کتابوں کے حوالے ہیں جو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں کتاب کے مطالعے کے بعد علامہ کو دکھایا تو علامہ نے اس پر اپنے انصاف کا اظہار کیا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے جو بہت زیادہ چونکانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ نے یہ کتاب اسی ترتیب کی مطلب، اور تیسری بات جو اس سے زیادہ چونکانے والی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے جو بڑے بڑے اجلا علماء تھے جو مسئلہ تکفیر اہل سنت میں سرگردہ اور حیران و پریشان تھے، اس دور کی جو ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اس کیفیت کا پردہ چاک کیا، حقائق کو واضح کیا، اور کفر اور اسلام کے درمیان جو خلیج ہے اس خلیج کو واضح کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ علامہ کی ایک بہت بڑی جو تحقیق ہے اس کے اندر، وہ بھی میں آپ کو ایک اور گزار کرنا چاہوں کہ کیا خبر واحد کو تکفیر کی خبر واحد پر تکفیر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، کیا قیاس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس موضوع کو بھی علامہ نے اٹھایا ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث خوارج ہے جس میں یمرقون کا لفظ آیا ہے، یمرقون کی ایسی تحقیق کی ہے کہ جو تحقیق شاید متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں آپ جو ہے دستیاب حضور کی بات بھی نایابی پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آخری بات جو علامہ کی ہے، تعاقبات بھی کی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ پر تساہل کا لفظ وفیہ تساہل من الشیخ ابن عابدین، اسی طریقے سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ پر جملہ تعاقب کیا ہے۔ اور تنبیہات کے ضمن میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کتاب کا تقریباً میں نے 8 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور میرے پاس اس کے سارے شواہد موجود ہیں، سارے حوالات موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 158 کے باوجود بھی وہ کتاب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے میں کام کروں گا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں 500 صفحات پر اس کتاب کو لاؤں گا، اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں تو زندگی کے بعد میں یہ کتاب اصل رسول کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور بات میں کہتا کروں آخر میں کہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں حیرانی آپ کو ہوگی کہ 80 صفحے کی کتاب کا ترجمہ کرنے میں مولانا ادریس میٹھی کو کتنے سال لگے؟ 3 سال لگے۔ 3 سال میں ترجمہ مکمل ہوا، پھر کو اطمینان نہیں ہوا کہ پتہ نہیں میرا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ پیش کیا، انہوں نے اصلاحات کی، تو جو تبییض کی ان کی اس تبییض میں بھی دوبارہ جو ہے کافی کو بتانا پڑا، اور دوبارہ تفصیل کے بعد یہ کتاب مطلع کا کام آئی، اور ماشاءاللہ یہ ترجمہ بہت اس کا جامع ہے۔ لیکن جو عربی نسخہ ہے اس عربی نسخے کی تصحیح کی بھی ضرورت ہے، اور اس پر تعلیق کی بھی ضرورت ہے، اور مزید کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں اخیر میں محترم صاحب کا، نائب محترم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان حضرات کی محنتوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں عقیدت کے پل نچھاور کرتا ہوں کہ شب و روز کی محنت، لگاتار محنت کے بعد یہ پروگرام الحمدللہ کامیاب دکھا ہے۔ اس میں حضرات کی تعاون بھی ہے، فکری تعاون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سنگمیل بنائے، اکابر کے سوالات